بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، پھر صبح انشاءاللہ دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ دل میں سوچا ہوگا کہ وہ فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک برکت، فضیلت، وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ آیات مبارکہ 121 مرتبہ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، پھر صبح تکیے اٹھا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔ انہیں نیک اعمال میں سے کوئی بھی ایسا نیک عمل کیا جائے جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور سچے دل سے کیا جائے تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت مبارکہ صرف 121 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو، پھر اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیات مبارکہ کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے، غیب سے ہی آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، بس ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، کبھی بھی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں اور برے حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا لیا ہے، پھر وہ انسان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں نظر آتی۔ لیکن محترم، آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، شفقت سے مایوس، ناامید مت ہوا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور جب اللہ پاک کی رحمت ہوگی پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو بھی پریشانی ہے، دکھ تکلیف ہے، وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائے گی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اور صرف اس کی طرف رجوع کرے اور اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، اسی سے سوال کرے اور کسی دوسرے کو اس کو شریک نہ بنائے۔ جب انسان یہ کرتا ہے اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے تو پھر اللہ بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ طلاق آیت نمبر 3 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ
अपना हुक्म पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक पैमाइश मुकर्रर कर दी है। इसीलिए नाज़रीन कराम, हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं है, चाहे हमारे कोई अमाल हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत भी है, और वो लाजवाल ताकत दुआ की ताकत है। अपने परवरदिगार से हम कभी भी और किसी भी हालात में दुआ कर सकते हैं, और हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बहुत असर होता है, और जब सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं रंग लाती हैं तो अपनी दुख भरी ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगियों में खुशियों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से इनके लिए वसाइल पैदा कर देता है, और अल्लाह पाक इनकी तमाम मुश्किलात भी ख़त्म कर देता है। इसलिए हमेशा यही सोच और यही ख्यालात ना रखा करें कि मैं जब भी दुआ मांगूँ तो अपनी औकात ही देखकर मांगो। नाज़रीन कराम, ये ठीक है नहीं, क्योंकि उस वक़्त आप अपनी औकात मत देखा करो, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगा करो। सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह करीम से मांगा करो, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी ही अजीम ज़ात है। वही अकेला है जो सबको सब कुछ देता है और सब कुछ अता करता है। वैसे भी हमें जो सामने नज़र आ रहा होता है, फिर हम वही मांग लेते हैं। अब चाहे वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदा हो, नुकसान हो, लेकिन अल्लाह पाक हमें वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, और वो भी अपने फजलो करम से अता करता है जो हम नहीं मांग सकते। जैसे कि एक माँ अपनी औलाद के लिए हर वो चीज़ लाने की कोशिश करती है जो कि ना सिर्फ इसकी औकात में होती है, और जिस चीज़ की ख्वाहिश इसकी औलाद करती है और जिसकी ज़रूरत इसकी औलाद के लिए होती है, लेकिन माँ वो चीज़ भी ला देती है जो औलाद नहीं भी मांगती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब एक माँ अपनी औलाद के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की ज़रूरतों को बग़ैर मांगे कैसा पूरा नहीं कर सकता। जब एक माँ अपनी औलाद के लिए दुनिया की हर खुशी दिला सकती है, तो अल्लाह पाक अजीम ज़ात है, वही तो कादिर मुतल्लिक है। इसी के इख्तियार में हर चीज़ है, और वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह पाक हमें वही देता है जो कि हमारे लिए अच्छा और मुनासिब होता है। तो इसलिए जब भी आपके मसाइल बढ़ने लगें, जब भी आपकी दुख तकलीफ़ और बुरे हालात और आपके घर आने लगें, तो कुछ करो ना करो, लेकिन अपने रब ताला की तरफ ज़रूर मुतवज्जा हो जाते हैं, और सिर्फ़ अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों को जो राहत व सुकून मिलता है वो सिर्फ अल्लाह को याद करने से ही मिलता है, इसी की इबादत से मिलता है। अगर आपको आजमाइशों ने घेर रखा है तो मुश्किलात अल्लाह के नेक बंदों पर ही आती हैं, और आजमाइश अल्लाह ताला अपने मनपसंद शख्स पर डालता है। तो बस अल्लाह को याद किया करो, और जब आप हर मुश्किल परेशानी, हर दुख सुख खुशी गम में अल्लाह को याद करोगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपकी तमाम मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएंगी, और हर मुश्किल का हल भी खुद ब खुद निकलेगा। जब आप अपने अल्लाह को पुकारते हो तो वो ज़रूर सुनता है। अल्लाह पाक बड़ा ही गफूर और रहीम है। सिर्फ़ इसी को पुकारा करो और सिर्फ़ इसी के आगे झुका करो। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे रास्ते बना देगा जो आपने कभी ना सोचे होंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो हमारा वजीफ़ा है, आपने रात को सोने से पहले इस तस्बीह को एक मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लिया करो। फिर आप ऊपर और तकिए के नीचे फूंक मार कर सो जाया करो। यकीन जानो कि फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ का ऐसा दरवाज़ा खोलेगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक बड़ा ही मेहरबान रब है। अल्लाह पाक अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन ये हम ही होते हैं, जब हमारे पास हर चीज़ होती है तो हम अल्लाह ताला की इबादत को भी भूल जाते हैं। मगर जो हम पर बुरे दिन आते हैं या कोई दुख तकलीफ़ आती है,
ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر خوب دعائیں کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، مسجد میں جا کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور خوب ماتھے رگڑتے ہیں، پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں اور اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ محترم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ بھی جتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کو اتنا نوازتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسی نے فرمایا، لوگو اگر تم زمین میں جتنے لوگ ہیں میں سب کی ناشکری ہو جاؤ تو بے شک اللہ کو بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور وہ عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا اور برکت والا سکون مانگو، رزق مانگو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں مالک بن جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی کوئی عزت ہوتی، معاشرے میں بڑا مقام ہوتا ہے۔ ان کی وہ دولت پر ایسے خرچ ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور ایسی ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے، ابھی اس دولت کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ ڈاکٹر یا کسی حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، مختلف بیماریوں کی نظر، یا کوئی مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو تو صرف برکت والا، سکون دینے والا رزق مانگو، جس کے بعد غربت، افلاس اور تنگ دستی نہ رہے، ایسی اولاد مانگو جو ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنے۔ ناظرین کرام، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے اور سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، 121 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ مکمل کر کے یہ وہ تسبیح ہے آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کر سو جائیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر لیں تو بہتر ہوگا، اگر روزانہ نہیں کر سکتے جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمت چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات ختم کر دے گا، اور پھر سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اسلامک وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ناظرین۔